السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ ہم نے قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں۔ ان میں سے خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو کیسے محفوظ رکھا گیا، یعنی حفظ قرآن کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد کتابت قرآن کے ذریعے سے، سماعت قرآن کے ذریعے سے، پھر کیسے اس کی ماسٹر کاپی تیار کی گئی وغیرہ۔ اب ہم قرآن کریم کی زبان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ قرآن کریم کس زبان میں نازل ہوا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ جیسے اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کے بارے میں ہمیں یہ تک یقینی طور پہ نہیں معلوم کہ وہ کون کون سی زبان میں نازل ہوئی۔ جیسے بلا شک و شبہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی، کس زبان میں؟ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ اسی طرح تورات یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس پر ہمارا ایمان ہے، مگر کس زبان میں؟ اوریجنل کتاب کہاں ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ اسی طرح سے انجیل کا مسئلہ بھی ہے، اوریجنل نسخہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتا۔ مگر اللہ نے قرآن کریم کو کیسے محفوظ فرمایا کہ قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کی زبان کو بھی محفوظ کر دیا گیا۔ قرآن کی زبان کو کیسے محفوظ کیا گیا کہ قرآن کریم جس زبان میں نازل ہوا، عربی مبین میں، آج قرآن کو نازل ہوئے، کمپلیٹ ہوئے تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت لے گئے تو قرآن مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال کے باوجود قرآن کی زبان کو محفوظ رکھا ہے، قرآن کے اسٹینڈرڈ کو محفوظ رکھا ہے۔ کیسے محفوظ رکھا؟ آج بھی اگر کوئی شخص فصیح عربی زبان میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو کون سے لہجے میں بات کرنی پڑے گی؟ قرآن مجید کے لہجے میں۔ کوئی آرٹیکل لکھنا چاہتا ہے، مقالہ لکھ رہا ہے عربی زبان میں، تو سب سے بہترین مقالہ کون سی اسٹینڈرڈ کا ہوگا، کون سی زبان کا ہوگا؟ وہ عربی زبان میں، قرآن کے اسلوب میں، قرآن کے طریقے پر کوئی لکھے گا تو وہی سب سے اونچی اور فصیح زبان سمجھی جائے گی۔ بولنے میں جو جیسے سلینگ لینگویج ہوتی ہے، بولنے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں، ہر جگہ ہوتا ہے نا، جیسے بمبئی کے لوگ اپنا ایک لہجہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہی لکھنؤ کے لوگوں کو چلے جائیں گے تو وہاں پر ایک اور لہجہ ہوگا۔ اسی طرح عربی کا معاملہ بھی ہے۔ عرب لوگ جب گفتگو کرتے ہیں مختلف لہجوں میں وہ لوگ بھی بات کرتے ہیں۔ جب نئے لوگ کبھی جائیں عرب ممالک کو تو ان کی گفتگو سن کر آپ کو بڑی پریشانی ہوگی کہ میں کس دنیا میں آ گیا، یہ عربی بول رہے ہیں یا کوئی اور لینگویج بول رہے ہیں، جب سلینگ لینگویج بولتے ہیں۔ مگر ان کے پڑھے لکھے لوگ جب فصیح عربی میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایگزیکٹلی قرآن مجید کے الفاظ، قرآن کریم کا انداز، قرآن کریم کا لہجہ وہی وہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک آپ کی گفتگو، آپ کی تقریر یا آپ کی تحریر اسٹینڈرڈ نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ آپ قرآن کریم کے لہجے میں گفتگو نہ کریں، قرآن کریم کے اسلوب میں آپ کی تحریر نہ ہو تو وہ سیکنڈ کلاس تحریر سمجھی جائے گی۔ اگر آپ قرآن کریم کے لہجے میں بات کریں گے عربی لوگوں پہ آپ کا بڑا روب پڑ جائے گا کہ یہ جو ہے نا غیر عربی ہونے کے باوجود فصیح عربی، پیور اور خالص عربی میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ ویسے ہی صرف زبان سے آپ کی ریسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو زبان ہے، اس کا اسٹینڈرڈ ہے، اس کو کیسے محفوظ رکھا۔ اس کے بجائے آپ دنیا کی کوئی زبان لے لیں، مثلا 100 سال پہلے کی انگریزی لے لیں آپ، اس زمانے کا ہو سکتا کوئی ادیب ہو، کوئی پوئٹ ہو، کوئی بہترین شاعر ہو، آج اگر آپ اس کی زبان پڑھیں گے تو جو ماہرین ہیں ان کے علاوہ دوسروں کو سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اردو زبان بھی آپ، حالانکہ اردو کی ایج بہت کم ہے لینگویج کے حساب سے، لیکن اگر آپ
اردو زبان جو پہلے کے لوگ پڑھتے تھے یا لکھتے تھے، اگر آپ وہی اردو میں پڑھنا چاہیں گے تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اگر کوئی آپ ماہر ادیب ہے تو وہی بتائے گا کہ یہ جملے کیسے لکھے جا رہے ہیں، کیسے پڑھے جا رہے ہیں، ورنہ آج تو وہ بڑا عجیب تماشا لگ جائے گا۔ اسی طرح سے اور مختلف زبانیں ہیں جو 100 سال کے بعد اتنی بدل جاتی ہیں کہ اس کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ماہرین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ صرف قرآن کریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ 1400 سال کے باوجود آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ زبان ابھی تک اسی اسٹینڈرڈ پہ قائم ہے۔ اب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تازگی محسوس ہوگی، اس میں شیرینی محسوس ہوگی، اس میں ایک دلچسپی پیدا ہوگی۔ یہ زبان کا مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھیے کتنا وسیع کیا ہوا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کی زبان یعنی فصیح عربی زبان جو ہے 20 ممالک کی تقریباً سرکاری اور آفیشیل لینگویج ہے، جہاں سارے معاملات عربی زبان میں کرنے پڑیں گے۔ اللہ نے زبان کو زندہ رکھا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی دینی زبان ہے۔ کوئی آدمی مفتی بننا چاہے، مجتہد بننا چاہے، صحیح عالم بننا چاہے تو اس کے لیے فرسٹ ہینڈ سورسز اس تک پہنچنا ضروری ہے، اور وہ براہ راست مصدر اور مراجع کیا ہیں؟ قرآن کریم ہے۔ اگر آپ کو قرآن براہ راست سمجھ میں نہیں آتا، آپ فتویٰ دیں گے، لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ بھائی تم کو تو سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سیکھ لیا ہے، آپ کے فتوے کی امپورٹنس نہیں ہوگی۔ اگر آپ عربی زبان کو جانتے ہیں، ڈائریکٹ آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، حدیث کو پڑھ سکتے ہیں، تبھی آپ کی رائے کو لوگ اہمیت دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دینی ضرورت ہے ہماری۔ اگر ہم براہ راست عربی کو نہ سمجھتے ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر وہ زبان کا فائدہ ہوگا؟ یا وہ مفتی صاحب بنیں گے یا قاضی صاحب بنیں گے؟ نہیں بن سکتے۔ یا مجتہد بنیں گے؟ نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کو دین کی سمجھ تو آ سکتی ہے مگر اس میں ماہر اس لیے نہیں بن سکتے کہ آپ براہ راست پڑھیں گے اور بالواسطہ پڑھیں گے۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا بہت فرق ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ پڑھنے والے کو وہ صرف حکم نہیں معلوم ہوتا بلکہ حکم کا بیک گراؤنڈ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کتنے زور سے کہی جا رہی ہے، کس انداز سے پیش کی جا رہی، یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ نہ پڑھے تو وہ چیز اس کو دکھائی نہیں دے گی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو اس کی زبان ہے اس زبان کو بھی محفوظ کرنے کا انتظام فرما دیا۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور نقطہ قرآن کریم کی حفاظت ہی کے حوالے سے اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے، وہ ہے انڈرسٹینڈنگ آف دی ٹیچنگ آف قرآن، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا۔ اسی کے لیے تفسیر وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ فہم قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ حفظ قرآن کافی نہیں ہے یا تلاوت کافی نہیں ہے؟ فہم کی کیا ضرورت؟ فہم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ قرآن کریم کتاب ہدایت، قرآن کریم کرائیٹیریا ہے، فرقان کرائیٹیریا، قرآن کریم ہدایت نامہ ہے، بک آف گائیڈنس، انسٹرکشنز۔ اس سے فائدہ کب اٹھائیں گے ہم؟ جب اس کو سمجھیں گے۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ ہدایت نامے سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ڈائریکشن پر چلو، صراط مستقیم ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ قرآن لے کر بھی ہم اپوزٹ ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک ڈو اور ایک ڈونٹس، اوامر اور نواہی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن کہا کہ یہ کرو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نہ کرو۔ اب ہمارا کام کیا ہوگا؟ پہلے معلوم کریں کہ ڈو اور ڈونٹس کہاں ہیں قرآن میں، کس چیز کا حکم دیا گیا کہ میں کروں اور کس چیز سے روکا گیا کہ میں نہ کروں۔ تو یہاں ایک دلچسپ بات ہوگی، بعض جو ہے غیر مسلم حضرات بھی ماشاءاللہ آج کل قرآن پڑھنے لگے ہیں، تو اس میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ غیر مسلم ڈاکٹر ان کے پیشنٹ میاں بیوی جھگڑ کر آئے، اور وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اپنی بیماری کے لیے، اور بات ہوتے ہوتے ان کا جو پرسنل مسئلہ بھی تھا، میاں بیوی کا ڈسپیوٹ ہو رہا تھا، آپس میں جھگڑا چل رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو جب معلوم ہوا تو کچھ ہمدرد ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے قرآن میں تو لکھا ہے کہ جھگڑا مت کرو، اگر جھگڑا ڈسپیوٹ ہو گیا تو ایسے ایسے حل کرو، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ طیش میں آ گئے، کیونکہ وہ اپنی وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید کثرے شان ہوگی، یہ غیر مسلم ڈاکٹر ہے اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم تو مسلمان، بائی برتھ مسلمان کہتے ہیں نا، خاندانی مسلمان، معلوم کچھ نہیں ہوتا، خاندانی مسلمان۔ تو وہ جوش میں آ گئے، وہ کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب،
قرآن میں کہاں ہیں یہ چیزیں کہ میاں بیوی کا جھگڑا اور اس کو سالو کرنے کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ اس نے کہا اچھا نہیں ہے قرآن میں. وہ اس کے پاس جو ٹرانسلیٹڈ ہے قرآن کا نسخہ وہ لائے، غیر مسلم ڈاکٹر یہاں انڈیا میں، اور وہ لانے کے بعد اس نے ان کے سامنے یہ رکھا، ذرا یہ چیپٹر آپ پڑھ لیجئے. سورہ بقرہ کے اندر دوسرا پارہ آپ پڑھیں، دوسرے پارے میں تقریباً 2 رکوع سے زیادہ اس مسئلے پہ بات کی گئی ہے، اور ایک کمپلیٹ سورت ہے سورہ طلاق اس کا نام ہے. اور بھی مختلف جگہوں پہ جیسے سورہ نساء، اس کے اندر بھی کچھ مسائل بیان کیے گئے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کیا کرنا چاہیے. تو قرآن کریم میں تو موجود ہے. تب ان کو معلوم ہوا اچھا یہ تو بہت بڑی بات بتا دی آپ نے. پہلے تو جوش میں آ گئے اس کے خلاف، لیکن بعد میں جب بتایا وہ تو سمجھ میں آیا کہ گلٹی تو ہم ہیں، قصوروار ہم ہیں کہ مسلمان ہیں، مگر ہم کو معلوم نہیں ہے. تو اس طرح بھی بعض لوگ ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن مجید میں کیا حکم دیا گیا ہے. وہ صرف قرآن کو تبرک کی کتاب سمجھ کر اوپر رکھتے ہیں، اوپر ایسی جگہ پر جو ان ریچیبل یا انٹچیبل ہو، کہ وہاں تک جانا نہیں اور اس کو ٹچ نہ کرنا پڑے. بس بہترین اونچی جگہ پہ اچھے کپڑے میں لپیٹ کر رکھو، یہ قرآن کی عزت ہے. قرآن کی اس کو عزت نہیں کہتے. قرآن کی عزت اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے سے ہوتی ہے. اب فہم قرآن اس کے بغیر ہم عمل نہیں کر سکتے. تو قرآن کی ایک سورت ہے سورہ قمر. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار ایک بات کو ریپیٹ کیا، دہرا کر پیش کیا. کیا ہے وہ بات؟ آپ میں سے بعض لوگوں کو معلوم ہوگی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ماشاء اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا، سمپل بنایا، تاکہ آپ اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، ایڈوائز حاصل کریں. اس کے لیے اس کو آسان بنایا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. اور جو لوگ قرآن سے سبق نہیں حاصل کرتے ان کے لیے ایک وارننگ بھی دی گئی. وہ وارننگ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پروگرام. ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت بنا کر نازل کیا. تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کریں. اگر ہم اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو بہت آسان بنایا. جیسے سورہ قمر میں بار بار کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس کلام کو آسان بنایا ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اور اگر کوئی سبق نہیں حاصل کرتا، قرآن کریم کے احکام پر عمل نہیں کرتا، ڈو اور ڈونٹس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کے لیے ایک بات بتائی گئی. سورہ فرقان آیت 30، سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں ایک بات جو کہی گئی وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، کمپلین داخل کریں گے، پیٹیشن، شفاعت اور ریکمنڈیشن نہیں، بعض لوگوں کے خلاف شکایت کریں گے. کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے قرآن کو مہجور کیا. مہجور کسے کہتے ہیں؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا قرآن کو مہجور کرنے کا مطلب نہ اس پر ایمان رکھیں، نہ اس کی تلاوت کریں، نہ اس کو سمجھیں، نہ اس پر عمل کریں. ایک کیٹیگری یہ ہے. دوسری کیٹیگری یہ ہے ایمان ہے، پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ لوگ بھی مہجور ہیں. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو قرآن کریم پڑھتے تو ہیں اور تلاوت کرتے ہیں مگر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بھی مہجور کرنے والے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اس میں قصوروار ہوگا. اگر کوئی لوگ قرآن کی صرف تلاوت کیے، نہ سمجھے نہ عمل کیے، تو وہاں پر قصوروار ہوں گے. اس کے لیے ہر ایک کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب کیسے سمجھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا انتظامات کیے؟ یہ ہے سمجھنے کی چیز قرآن کریم کے ساتھ کہ کیسے اس کو محفوظ کیا گیا. ریکارڈ بھی ہے، حفظ بھی ہو گیا، نماز میں پڑھ بھی رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، اور زیادہ محفوظ ہو گیا یہ، کیونکہ ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے دیکھتے کہ قرآن کریم کیا ہدایت دے رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے. نبی کے بعد صحابہ کرام کا طریقہ بھی ایسے ہی چلتا رہا. کوئی ایشو ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی پرابلمز ہوتا، سب سے پہلے کہاں دیکھتے تھے؟ قرآن کی طرف. اس کے مطابق عمل کرتے، اور اس کی تفسیر نبی نے کیا کی ہے اور وہ مل جاتی
تو کمپلیٹ بات ہو جاتی. اس کے مطابق وہ لوگ عمل کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے لیے خاص طور پر دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ان کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما. ان میں سے کچھ نام آپ لوگوں کو بھی یاد ہوں گے. جیسے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. ان کے لیے خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو قرآن کا علم عطا کر، سمجھ عطا فرما، کیونکہ سمجھ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم عمل نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے خاص طور پر دعا کی گئی تھی. تو الحمدللہ اس دور میں اسی طرح عمل ہوتا رہا. صحابہ کرام کے بعد تابعین اور ان کے بعد جو محدثین اور فقہاء کا زمانہ آیا، وہاں پر قرآن کریم کی تفسیر کی کتابیں لکھی گئیں. ایکسپلینیشن آف قرآن، میننگس آف قرآن، اور اس کے بارے میں مختلف انداز سے کتابیں لکھی گئیں. یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ چیز ہوگی، ضروری چیز ہوگی کہ قرآن کریم کی تفسیر کیسے کیسے لوگوں نے لکھی ہے، کس کس اینگل سے قرآن کریم کی تفسیر لکھی گئی. قرآن کریم پر جتنی محنت کی گئی، جتنی ریسرچ کی گئی، دنیا کی کوئی کتاب چاہے مذہبی ہو یا نان مذہبی ہو، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس پر اتنی محنت کی گئی ہو. قرآن کریم کے حوالے سے اتنی محنت کی گئی. اب کتب تفسیر کو آپ دیکھیے، اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک تفسیر ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے. نمبر 1 تفسیر القرآن بالقرآن، ایکسپلینیشن آف قرآن بائی قرآن. اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے تفسیر القرآن بالاحادیث، تفسیر قرآن بائی احادیث، سیئنگ آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد تیسری قسم ہے کہ تفسیر قرآن احادیث اور فقہ اس کے درمیان، یعنی دونوں چیزوں کے ذریعے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا قابل عمل بنانے کے لیے. اسی طرح سے کچھ لوگوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ایز اے لینگویج، ادب کے ذریعے سے، عربی زبان کے ذریعے سے، لٹریچر. اور کچھ لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے لاجک، اس کے اندر عقلی چیزیں، کامن سینس، جنرل ان کی جو نالج ہے اس کے مطابق انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کی کوشش کی. ان میں سے ہر ایک چیز اپنی جگہ قابل غور ہے. پھر ایک تفسیر کچھ لوگوں نے ایسی لکھی جس کو آپ کہہ لیں تنظیم القرآن. تنظیم القرآن کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو سیریل آرڈر ہے، ترتیب ہے آیات کی. کسی نے سوال بھی کیا تھا اس سے پہلے کلاس میں کہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے سورتوں کی، آیات کی، اس کی بھی امپورٹنس ہے یا نہیں. تفسیر کی بعض کتابیں صرف اس ٹائٹل کے تحت لکھی گئی ہیں کہ اس کا جو سیریل آرڈر، اس کی کتنی اہمیت ہے. یہ قرآن کریم کی تفسیر کی کتابوں کے چند ٹائٹلز ہیں. ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک نمونہ ذہن میں رکھیے. قرآن کریم کی جو پہلی چیز ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن قرآن ہی کے ذریعے. ایک کامن اصول ہے کہ پرنسپل ہے، سمجھے یہ، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ دوسرا حصہ خود اس کی ایکسپلینیشن کرے گا. اگر آپ قرآن پر نظر رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آیت ایک جگہ آئی لیکن مختصر ہے، تھوڑا سا صبر کریں، دوسری جگہ وہی آیت تھوڑی ڈیٹیل سے آئے گی، تو اس کی وجہ سے پہلے حصے کی خود بخود ایکسپلینیشن ہو جائے گی، تفسیر ہو جائے گی. وہ دونوں کو ایک موضوع سے، ایک ٹاپک سے جو ریلیٹ کرتی ہیں آیات، ان کو ایک جگہ اگر رکھا جائے تو بیک وقت آپ کئی آیات کا مطلب سمجھ بیٹھیں گے، صرف جوڑنے کی ضرورت ہوگی. تو اس کے لیے کچھ تفسیر کی کتابیں لکھی گئی ہیں. جیسے خود انڈیا کے ایک بہت مشہور عالم دین تھے، ان کی ایک کتاب ہے تفسیر القرآن بکلام الرحمن. تفسیر القرآن بکلام الرحمن، شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں جن کا انتقال 1948 میں ہو گیا. تو انہوں نے تفسیر کی مختلف کتابیں لکھی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن قرآن کی آیات ہی کے ذریعے سے. دوسری جو ہے تفسیر القرآن بالاحادیث، حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کریم کی آیات کی ایکسپلینیشن. کوشش کی گئی کہ ہر آیت کے ساتھ جو حدیثیں مل سکتی ہیں وہ جمع کر دی جائیں، تاکہ نبی کی ایکسپلینیشن سے بڑھ کر اور کون سی ہو سکتی ہے. اور یقیناً یہ اتنی کامن ہے، بہت معروف مشہور ہے. مختلف تفسیریں ہیں، جیسے ایک ہے ابن جریر الطبری اور دوسری ہے تفسیر ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر بہت فیمس ہے قرآن مجید کی تفسیر احادیث کی روشنی میں. تفسیر ابن جریر الطبری بھی اسی طرح کی ہے. باقی جو تفسیر کی مثالیں ہیں ہم انشاءاللہ بعد میں دیں گے. اس میں چونکہ وقت ہو رہا ہے تو آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں پہلے سوال کر لیں. جی
آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم شیخ، السلام۔ میرا سوال ہے، بعض لوگ عربی زبان کی فضیلت اور اہمیت بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جس نے ترجمے والا قرآن پڑھا اس نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ یہ بہت آپ نے اچھی بات کی ہے۔ دیکھیے اس میں کوئی مناپلی کی بات نہیں ہے، دین کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن رکھا ہے، آدمی نیت کے مطابق ثواب لے گا اللہ تعالیٰ سے۔ مجھے اور آپ کو اس میں لمیٹڈ کوئی چیز کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی مناپلی نہیں ہے، سب جو محنت کرے گا اس کو ثواب ملے گا، کوشش کرے گا اس کو بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس میں دوسرا جو نقطہ ہے کہ قرآن کریم کی اگر کوئی آدمی تلاوت عربی زبان میں کرتا ہے تو اس کی جو رحمت اور برکت ہوگی، صرف اردو یا انگریزی پڑھ لے ٹیکسٹ کے بجائے صرف ٹرانسلیشن، تو اس میں وہ رحمت اور برکت تو نہیں ہو سکتی۔ سمجھ تو جائے گا وہ قرآن کے پیغام کو، ثواب بھی ملے گا، مگر خود عربی میں پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ اس لیے اگر آدمی کوشش کرے کہ عربی میں پڑھے تلاوت کے طور پر تو اس کو زیادہ فائدہ ہے، لیکن فہم قرآن کے لیے اگر وہ ترجمہ پڑھ رہا ہے، تفسیر پڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب پورا ملے گا، کیونکہ اس کا مقصد میسج آف قرآن کو سمجھنا ہے، پیغام قرآن کو سمجھنا، اس کو پورا ثواب ملے گا۔ جی آپ۔ شیخ ایک سوال ہے چھوٹا سا، کہ چھوٹے چھوٹے محلوں میں گلیوں میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے قرآن کو اونچا رکھ رکھا ہے اور چھوتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، تو پلیز آپ بیسک چیز بتائیے نا کہ ہاں اس کے وضو کرنا ضروری ہے، تو پلیز ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا کھل کے بتائے کہ ٹچ کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کو ٹچ کرنا یا قرآن کریم کو پکڑنا یہ اصل میں آپ کی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جس کا تعلق ادب کے ساتھ ہے اور کچھ چیزیں جس کا تعلق مسئلے حرام اور حلال کے ساتھ ہے، دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ آداب کیا ہیں؟ اب باوضو ہو کر بیٹھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں تو یہ اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی آدمی وضو کے بغیر قرآن کو پڑھنا چاہے بالکل پڑھ سکتا ہے، کسی نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ جو لوگ منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہم اس کو قبول بھی کر سکتے ہیں، انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ کہ ادب میں اور حکم میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی بچہ پڑھے، بڑا پڑھے، ہم یہی کہیں گے کہ آپ بیٹھ کر آرام سے پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے وضو کی شکل میں، لیکن قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، ہر وقت اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے آپ کو، تو ایسی صورت میں اگر وضو کے بغیر بھی کوئی آدمی پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ زیادہ اتھینٹک رائے ہے، مختلف علماء کرام نے اس سلسلے میں جو رائے دی ہے وہ زیادہ وزنی رائے یہی ہے۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی شیخ، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ان لوگوں کا قول یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا بھی ہے تو آپ عربی سیکھو اور عربی میں سمجھو۔ اگر آپ ٹرانسلیشن کے ذریعے سمجھتے ہیں تو آپ قرآن کو ویسے سمجھتے ہیں جیسا ٹرانسلیٹر سمجھانا چاہتا ہے۔ تو سوال یہ تھا شیخ، جزاک اللہ۔ دیکھیے اس میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے، ورنہ مترجم اپنا ذہن آپ کے ذہن میں ڈال دے گا۔ یہ جو بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اور بھی کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، ابھی وقت ہو چکا ہے، تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں اس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔